اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا اور اس کے بعد میرے رب نے اتحاد اور اتفاق کا ذکر کیا اور اس کے بعد محبتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان آیات کے اندر ذکر کی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، اس طرح اللہ سے ڈرو، یعنی پورا ڈرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی یاد کو نہ بھلایا جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، کفر نہ کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان خدا سے ڈرنے کا حق بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو محفوظ نہ کر لے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ سورۃ التغابن کی جو آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آیت جو ہے اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ما استطعتم، طاقت کے بقدر۔ دوسری آیت بھی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ تعالیٰ طاقت کے مطابق جو ہے وہ بندے پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، منسوخ یہ آیت نہیں ہے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، کسی پر بھی اس کے کاموں میں ملامت نہ کرو، ملامت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عدل پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر بھی عدل کے احکام جاری کرو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کے بارے میں بھی عدل و انصاف سے کام لو۔ پھر بتایا کہ اسلام ہی پر مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کی اگلی آیت ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام ہی پر مرنا، یعنی تمام زندگی پھر اس پر قائم رہنا۔ جو اس عدل کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے کہ عدل کرو اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی۔ اور اگلی آیت کی پھر وہ تشریح کرتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی، کہ پھر اسی پر قائم رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہاں تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا اگر زکوم کا ایک قطرہ بھی دنیا کی زمین پر گرا دیا جائے تو تمہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، کوئی چیز بھی تم نہ کھا سکو گے نہ پی سکو گے۔ پھر فرمایا کہ خیال کرو کہ ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی زکوم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتے ہے میں اس کے گمان کے پاس ہوں۔ اگر اس کا گمان حسن ظن ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک صحابی بیمار تھے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان سے حال احوال پوچھا کہ کس طرح حال احوال ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر لیے پھرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اسی سوچ پر، تیرے اسی گمان پر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، تجھے اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر قسم کے ڈر اور خوف سے آخرت میں تیری جو ہے وہ حفاظت فرمائیں گے۔ اب دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بات ذکر کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو، بحبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریق نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا۔ یہاں پر جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد عہد خدا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے الا بحبل من اللہ، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے، اس کی سیدھی راہ ہے، اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ خدا کی آسمان سے زمین کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے، خدا کی مضبوط رسی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتحاد چاہتے ہو، اگر آپس میں محبت الفتیں چاہتے ہو اور ناچاکی اور اختلاف سے بچنا چاہتے ہو تو تین باتوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ تین باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے، تین باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور تین باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک یہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ دوسری اللہ کی رسی اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو، یعنی آپس میں اتفاق رکھو، اتحاد پیدا کرو، تفریق نہ ڈالو، جدائی اختیار نہ کرو۔ تیسرے مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ وہ تین کون سی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناخوش ہوتی ہے؟ فضول بکواس، زیادتی سوال، اور تیسری چیز ہے بربادی مال۔ یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر اتفاق کے اوپر بہت یعنی کہ برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ برکتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ اتفاق کے ذریعے سے محبتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اور اس میں ایک واقعہ ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مدینہ آئے تو مدینہ پر جب یہودی جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع ہوئے تو اس میں اوس اور خزرج ایک قبیلہ تھا، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں ازلی دشمن تھے، یعنی کہ بہت بڑے دشمن تھے، بہت بڑے دشمن تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی لڑائیاں ایک بہت طویل لمبے عرصے تک چلتی آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپس میں بھائی بن کر رہنے لگے، اتنی محبت آپس میں پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے سرداروں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے تو بڑے دشمن تھے آپس میں اور اب یہ بھائی بن گئے ہیں تو ان کے اندر تفریق پیدا کر دی جائے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بندوں کو جو ہے وہ ان کی جماعتوں میں بھیجنا شروع کیا، اور وہ ان سے کہنے لگے کہ ان کو جو ہے وہ پرانی باتیں، باپ دادا پردادا کی جو لڑائی چلتی آ رہی تھی وہ ان کو یاد دلاؤ تاکہ ان کا جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آپس میں ایک دوسرے، دونوں قبیلوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں کھینچ لی،
اوس اور خزرج نے تلواریں کھینچ لیں اور تلواریں کھینچنے کے بعد جگہ بھی متعین کر لی کہ ہم وہاں پر جنگ کریں گے اور اس زمین کو جو ہے وہ خون سے سیراب کریں گے، خون سے سیراب کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں کہا کہ اب میرے ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام شروع کر دیا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی نہیں بنایا؟ تم آپس میں عداوتیں اور نفرتوں کے اوپر تھے، جہنم کے دہانے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم تک اسلام کو پہنچایا اور تمہارے اندر محبتیں اور الفتیں قائم کی اور بھائی بھائی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے ان کے سمجھ میں بات آ گئی اور آپس میں پھر انہوں نے معانقہ اور مصافحہ کیا اور آپس میں پھر بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اس کے اندر صرف انہی کو نہیں ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اندر تفریق پیدا کریں، لڑائی جھگڑے والی بات کریں جس طرح کہ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، یہ نہ کریں بلکہ ہم ایک دوسرے کو جوڑنے والی باتیں کریں، توڑنے والی باتیں نہ کریں۔ یہاں بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں کر کر کے نہ جانے کس طرح لوگ یہ ذہن سازی کر لیتے ہیں اس طرح کی، اور پھر آنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پورے کے پورے خاندان اور گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔